السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا انشاءاللہ 7th لیکچر ہوگا اور اس میں ہم سورۃ اللہب کو پڑھیں گے اور اس کے اندر ہم نون ساکن کے کچھ رولز کو پڑھیں گے۔ نون ساکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہوتا ہے جو کہ جزم کی صورت میں، یعنی نون لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک جزم لکھا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نون ساکن۔ یہ لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، یہ لفظ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، تو اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین کیا ہوتا ہے؟ تنوین کلیکٹیولی ایک لفظ ہے جو کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو ہم کہتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ تنوین ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تنوین جو ہے وہ کیونکہ نون ساکن پر ہی اینڈ ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ با 2 زبر بن، آخر میں نون آ رہا ہے، اور اسی طرح تا 2 زیر تن، آخر میں نون آ رہا ہے۔ اگر پیش کی بات کروں تو میں جیم 2 پیش جن، تو نون آخر میں دونوں میں مطلب تینوں تنوین میں کامن ہے، اس لیے نون ساکن اور تنوین کے رولز بھی کامن ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہی مطلب ان دونوں کو ایک ہی رول کے ایک ہی ہیڈنگ کے اندر ہم اسٹڈی کر لیں گے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک آ جائے جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، جیسے حمزہ، ہا گول والا ہا یا پھر 2 چشمی والا ہا، پھر عین، پھر ہا یا غین اور خا، یعنی ان 6 حروف میں سے جن کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں 6 کے 6۔ تو ان 6 حروف میں سے کوئی بھی اگر حروف ان نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد آ جائے تو ہم نون کو بالکل اس طرح پڑھیں گے جیسے کہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم اردو میں کیسے پڑھتے ہیں کہ اگر اردو کے طریقے سے اگر آپ نون ساکن کو پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ان، ون، من، جیسے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ان عمتا، ون ہر، پورا نون پڑھ لیں گے۔ من خوفن، من آمنا، یعنی غنہ لمبا نہیں کریں گے، من آمنا، من غیبی ایسے نہیں پڑھنا، من آمنا پورا نون پڑھ کے آگے چلے جائیں گے۔ من غضبن، من ہو، دیکھ لیجئے الف نون کے سب سے پہلے والے میں نون کے بعد آئین آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، اس کے بعد سیکنڈ والے میں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے۔ اب آپ نیچے دیکھیں شیئن، اب آگئی تنوین، 2 زیر کے بعد آئین آ رہا ہے، شیئن علیم، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ طیرن ابابیل، 2 زبر ہیں، تنوین کہلائے گی، حمزہ آ رہا ہے۔ علیم حکیم، نوحن ہدینا، نوحن 2 زبر، علیم خبیر، قوما غیرن، ان ہذانی من ارضکم من عذاب علیم، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی آئے گا تو ہم نون ویسے ہی پڑھ لیں گے جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں نارملی، ٹھیک ہے، کوئی غنہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی لمبائی نہیں، آرام سے۔ اب ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس میں ایک جگہ پہ آپ دیکھیے کہ آ رہا ہے، صرف ایک ہی جگہ پہ آ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمیں صورتیں کور کرنی ہے، تو ایک ہی ہمیں ملا ایسا جس کے اندر اظہار کا رول آ رہا تھا، اور وہ تھا عنہ، حمزہ نون زبر عن، ہا پیش ہو، عنہ، آیت نمبر 2 میں ما اغنا عنہ مالہ، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہمارا رول ہے، کیونکہ ہمیں 2 رولز اس میں کور کرنے ہوں گے، اس وجہ سے جو ہمارا نیکسٹ رول ہے وہ ہے ادغام، ادغام مع الغنہ۔ ادغام 2 قسم کے ہوتے ہیں، پہلا قسم آج ہم پڑھ لیں گے ادغام مع الغنہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا آپ کو نظر آ رہا ہے، یا ایک سائڈ پہ حروف ادغام، اس میں پتہ نہیں حروف کیوں لکھا ہوا ہے، حروف ادغام، تو آپ دیکھیں یا، نون، میم اور واو، یعنی یہ 4 حروف اگر آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد تو ہم ادغام کریں گے۔ ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملا کے پڑھنا، بیسیکلی ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور ملا کے اس طرح پڑھیں گے کہ نون کی آواز بھی آئے اور ان حروف کی آواز بھی آئے، تو ان دونوں کو مکس کر کے پڑھ لیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اور اس میں تھوڑا سا لمبا غنہ ہوگا، یہ بھی ضروری ہے، مکس کر کے پڑھنا ہے پلس لمبا غنہ۔ اب آپ کو مکس کر کے پڑھنا ہے تو آتا ہے،
یا آپ مطلب جو آپ جس طرح سے پہلے تلاوت کرتے تھے اس میں آپ مکس کر کے تو پڑھتے تھے، بس غنہ نہیں کرتے تھے، اب آپ غنہ ایڈ کر لیں گے، ٹھیک ہے. جیسے حسابً یسیرا، اس کو آپ ایسے ہی پڑھتے تھے حسابً یسیرا، اب آپ اس کو پڑھیں گے حسابً یسیرا، تھوڑا سا لمبا کر دیں گے، بیں، تھوڑی دیر رک جائیں گے، اس پر نون پہ غنہ کرتے رہیں گے، پھر آگے پڑھیں گے. اسی طرح اگر نون ساکن کے ساتھ اگر یا فوراً بعد آ رہا ہے تو این یفقہوہ، اب نون آ رہا ہے تو عاملۃ ناصبۃ لن ندخلہا، میم آ رہا ہے تو بسلطان مبین عمن، نون کے بعد میم آ رہا ہے، پھر واؤ خیر و ابقا، عموماً آپ اسی طرح پڑھتے تھے، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے خیر و ابقا من ورائی، ٹھیک ہے، اس طرح سے من ورائی، اور لمبا کر دیں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے من ورائی. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کی طرف، آج کی سورت کی طرف. تو سٹارٹ دیکھیے، اس کے اندر 2 ادغام آ رہے ہیں. آپ دیکھیے آیت نمبر آپ کی ہے، یہ جو میں نے بلو کلر کے 2 ڈاٹس ڈالے ہیں یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. جیسے دیکھیں تنوین کے حبلن، حبلن آخری لائن دیکھیے، حبلن میں تنوین ہے، لام کے اوپر 2 پیش ہے اور اس کے فوراً بعد میم آ رہا ہے. ہم نے پڑھے تھے نا یا میم واؤ اور نون، یا میم واؤ نون، تو اس میں سے میم آ رہا ہے اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد پھر دوبارہ میم آ رہا ہے، دونوں ہی ادغام میم کے ہو رہے ہیں. تو اس کو ایسے پڑھیں گے حبلم من مسد، تھوڑی دیر رک کر پھر اس طرح پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. چلیں آج کی سورت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. اچھا ایک اور ادغام ہو رہا ہے، سوری، آپ کو واؤ پر بھی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ایک بلو ڈاٹ ہونا چاہیے تھا. تبت یدا، یدا پہ آپ دیکھیے جو ایک الف ہے اس کے اوپر ایک لمبا سا موٹا سا مد بنا ہوا ہے، مطلب لہراتا ہوا سا مد، اس کو ہم 4 حرکت تک لمبا کریں گے. پھر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2 حرکت کا اس پہ یائی مد ہو رہا ہے، 2 حرکت کا مد ہوگا. پھر لہابیوں میں با کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد واؤ آ رہا ہے، تو یہاں 2 قسم کے ادغام جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور وہ آپ نے کرنے ہیں. جیسے لہبیوں و تب. اچھا دیکھیں با کے نیچے میں نے ایک موٹی سی کلکلا کی لائن ڈالی ہے، صحیح ہے نا. موٹی لائن اس لیے ڈالی کیونکہ یہاں پہ تشدید بھی ہے، تو تھوڑا سا دبا کے کلکلا، موٹا کلکلا جو ہے وہ اس کے اوپر کریں گے کیونکہ تشدید بھی ہے نا، تو تشدید بھی واضح کرنی ہے. تو وتب اگر آپ کر دیں گے تو سننے والے کو پتہ تو نہیں چلے گا کہ یہاں پہ تشدید بھی موجود تھی جب آپ نے وقف کیا تھا. تو یا تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے وتب ما، یا تو آپ وقف ہی نہ کریں، آگے ملا کے پڑھ لیں، لیکن اس پہ وقف کرنا ہے تو پھر اس کو موٹا کلکلا کر کے وتب دبا کے وتب ایسے کر کے وقف کریں گے. آگے دیکھیے ما پہ 4 حرکت کا مد ہے، لمبا کریں گے 4 حرکت تک. اغنا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا. عنہ، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پر ہم نون کو نارملی پڑھ لیں گے عنہ. مالہ، ہو الٹا پیش ہے، واو مدہ کے قائم مقام ہے، 2 حرکت لمبا ہوگا. وما، ما بھی 2 حرکت پہ لمبا ہوگا، دونوں ما، وما والا بھی اور عنہ ما والا ما بھی. کسب، یہاں پر نارمل کلکلا کریں گے کسب، ٹھیک ہے. سیصلی نارا ذات لہب. اچھا ذات لہب، اب یہاں پر دیکھیں نارن کے بعد میں نے ایک گرین کلر کا ڈاٹ ڈالا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس میں پڑھیں گے کہ یہاں پر کیوں میں یہ والا ڈاٹ کر رہی ہوں. یہ ہم نے پہلے بھی اس طرح پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے ہم بولتے ہیں پنک، تو پنک بولتے ہوئے ہم این کے لیے پوری طرح زبان اوپر نہیں لے کے جاتے، بس آپ نے یہاں پر وہ والا غنہ کرنا ہے کہ اس میں آپ نے زبان اوپر نون کے لیے نہیں لگانی، بس ناک میں سے آواز لے کے جانی ہے. تو یہ ہو جائے گا نارن ذات لہب.
وامرأتہ حمالۃ الحطب. اچھا یہاں پہ دیکھیں وامرأتہ کے بعد ایک توئیں چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، یہاں پر اس کا مطلب یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. کوشش کریں کہ یہاں پر وقف نہ کریں کیونکہ یہ صرف ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ کے بعد وقف کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو اس کو آپ پورا ملا کے پڑھ لیں. وامرأتہ اور ہا اور ہا میں تھوڑا سا فرق کیجیے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ نے جو ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ ہوتا ہے تو اس میں پہلے ہوا باہر آتی ہے پھر آواز آئے گی، اسی طرح اس میں ہا جو ہے نا ہما والا ہا اس کو لائٹ رکھیے گا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. ٹھیک ہے، TAW طب. یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی میں نے نہیں لکھی ہے، اس میں مارک نہیں کیے، لیکن سب چیزیں آپ کو بتا دی ہیں تو اب آپ خود بھی اپنے مصحف میں اس کو اچھی طرح مارک کر لیں. جیسے کلکلہ ہے، کسب، لہب، حطب، مسد، یہ سارے کلکلہ ہیں. ان سب کے نیچے کلکلہ والی جو ہے وہ لائن ڈال لیجیے گا جیسے میں نے ڈالی تھی پچھلی دفعہ. اور وتب کے واؤ پر وتب واؤ کے نیچے جو ہے وہ ایک بلو کلر کا میں نے مارک مس کیا ہے تو وہ بھی آپ ڈال دیجیے گا. آگے دیکھیے اس کو. وامرأتہ میں دیکھیے گا را زبر را الگ ہے اور حمزہ زبر آ الگ پڑھیں گے. راتو ملا کے نہیں پڑھیے گا، ٹھیک ہے، ایسا لگے گا ورنہ کہ را الف زبر را تھا، یہ الف بن جائے گا اگر حمزہ کی آواز الگ سے نہیں نکالیں گے تو. وامرأتہ حمالۃ الحطب. حما کے میم کے نیچے بھی میں نے ڈاٹ ڈالا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل میم تشدید یا نون تشدید کہیں پہ بھی آئے گا آپ نے وہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے. فی جیدہا. اب یہاں پر دیکھیں 3 مدار ہیں، فی، جی اور ہا، ان پہ تینوں پہ لمبا کرنا ہے 2 حرکت تک. فی جیدہا حبل، یہاں با کے نیچے بھی ایک کلکلہ کی لکیر ہوگی. حبل من مسد. ٹھیک ہے، دال کے نیچے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.